ایرانی آرمی کی فائرنگ اور مارپیٹ دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ حالات کچھ اور ہے، کیونکہ ہم ایران سے نکل رہے تھے۔ ایرانی آرمی کو ہمیں چھوڑنا چاہیے تھا، کیونکہ ان بارڈروں پر عموماً ایسا ہی ہوتا تھا۔ مگر جب ایرانی آرمی نے ہم پر فائرنگ کی اور ہمیں ادھر ادھر بھگایا تو مجھے اس سے پتہ چل گیا تھا کہ ایرانی آرمی پر ترکی کی طرف سے دباؤ بڑھ گیا ہے۔ مگر ہم لگاتار ترک آرمی کی چوکیوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایرانی چوکیوں سے ترکی چوکیوں تک ٹوٹل 30 منٹ کا راستہ تھا، مگر اندھیرا تھا اور ہم لگاتار پھسلتے اور گرتے جا رہے تھے۔ یہ صبح کے قریب کا ٹائم تھا۔ اس دوران ترک آرمی نے ایرانی آرمی کی فائرنگ اور لڑکوں کی چیخ و پکار سن لی ہے، کیونکہ یہ پہاڑوں پر آمنے سامنے جگہ تھا۔ اس وقت ترک آرمی ہمیں دوربین کی مدد سے دیکھ رہی ہے، مگر ہم اندھیرے کی وجہ سے اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ہم لگاتار آگے کی طرف بڑھ رہے تھے اور ترک آرمی ہمارے انتظار میں کھڑی ہے۔ جب ہم ترک آرمی کی چوکیوں کے قریب پہنچ گئے تو یہاں بیٹھ کر جائزہ لینے لگے۔ آمنے سامنے دو چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں جن پر ترک آرمی کی بڑی بڑی چوکیاں بنی ہوئی تھی، مگر پہاڑوں کے درمیان والے راستے میں ایک اور چھوٹا سا بنکر بنا ہوا تھا جس میں ایک عدد بلب روشن تھا، جو کہ ہمیں یہاں سے دکھائی دے رہا تھا۔ میرے ساتھ جو 4 لڑکے تھے وہ آپس میں کچھ مشورہ کرنے لگے، مگر مجھے ان کی زبان سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب میں نے بنکر سمیت ترک آرمی کی چوکیوں کا جائزہ لے لیا تو مجھے آرمی کی کوئی ہلچل دکھائی نہیں دی۔ ایرانی بارڈر کے حالات کی روشنی میں مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ترک آرمی بھی ہمارے راستے میں آئے گی، اس لیے میں ان لڑکوں کو اپنی زبان میں اشاروں سے کہہ رہا تھا کہ یا تو ایک ایک لڑکا اوپر نیچے پھیل جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تاکہ ترک آرمی کنفیوز ہو جائے اور ہمیں اکٹھا نہ پکڑ سکے۔ اگر ہم 5 نہ نکل پائے تو 2-3 لڑکے تو نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا ایسے کرتے ہیں کہ پہاڑ پر بنی اس بڑی چوکی کی دیوار کے بالکل قریب آگے نکلتے ہیں، کیونکہ مجھے شک ہے کہ ترک آرمی ان چوکیوں سے نیچے اتری ہوں گی اور ہمارے راستے میں کھڑی ہوں گی۔ وہ لڑکے اشاروں سے میرے بات کو سمجھ گئے، مگر میرے بات سے اتفاق نہیں کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 5 اکٹھے پہاڑ پر بنی چوکی اور نیچے بنے بنکر کے درمیان میں سے نکلیں گے۔ ان کا ووٹ چونکہ زیادہ تھا تو میرے بات کی قدر نہ رہی اور اللہ پر توکل کر کے ہم نکل گئے۔ اس وقت صبح کی روشنی چانے والی تھی، مگر ابھی بھی اندھیرا ہے۔ جب ہم ترک آرمی کی چوکیوں کے قریب پہنچ گئے تو ہم خاموشی سے ایک قطار میں جا رہے تھے اور میں اس وقت قطار کی آخر میں تھا۔ جب ہم دونوں چوکیوں کے درمیان میں سے گزر رہے تھے تو سامنے ترکی کی خلائی مخلوق نے مدار ہوئی اور ہم پر روشنی ڈالی۔ میں پچھلے حالات کی روشنی میں ہوشیار ہو گیا تھا اور روشنی کی طرف نہیں دیکھا، مگر فوراً مجھ سے آگے کھڑے لڑکے کو ہاتھ سے پکڑا اور نیچے کی طرف کود گیا۔ وہ کافی اونچی جگہ تھی، مگر نیچے مٹی تھی اور مٹی پر گھاس کھڑے تھے، جس کی وجہ سے ہم دونوں زخمی ہونے سے بچ گئے اور ترکی کی طرف دوڑنے لگے۔ یقین مانیے اس وقت ترک آرمی کی طرف سے ہم پر اتنی شدید فائرنگ ہو گئی کہ بھاگتے بھاگتے ہمارے پیر کانپ رہے تھے۔ ہم 2 لڑکوں نے ترک آرمی کی چوکیوں کو کراس کیا اور باقی 3 لڑکے اس دوران پکڑے گئے۔ ہمارے سامنے ایک پہاڑی میدان تھا، ہم نے یہ کراس کر کے سامنے ایک پہاڑ پر چڑھنا ہے اور اس سے اتر کر وہاں ہمارا ڈنکر کھڑا ہے۔ یہ ٹوٹل 1 گھنٹے کا راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہم یہاں بھاگتے بھاگتے تھک گئے۔ میں نے اس لڑکے کو کہا کہ یہاں بیٹھ کر تھوڑا سانس لیتے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھ گئے، مگر ابھی بھی ترک آرمی کے رینج میں ہے، مگر ہمیں یہ پہلے سے پتا تھا کہ ترک آرمی آپ کے پیچھے بھاگتی نہیں ہے۔ جب آپ ترک بارڈر سے نکل گئے تو سمجھو کہ آپ نکل گئے۔ صبح کی روشنی چھا گئی۔ ہم یہاں کافی دیر تک بیٹھے ہوئے تھے، مگر ہمیں نہیں پتا تھا کہ ترک آرمی ابھی بھی ہمیں دیکھ رہی ہے اور ان کو ہمارا لوکیشن بھی معلوم ہے کہ ہم یہاں اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں 2 بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے جن کے پیچھے ہم چھپے ہوئے بیٹھے تھے۔ اس دوران میں نے اچانک بائک کی طرح آواز سنی۔ جب میں نے اپنا سر اٹھایا تو سامنے ڈرون کیمرہ اوپر اڑ رہا تھا۔ ان لوگوں نے شاید ہمیں کیمرے کی مدد سے دیکھ لیا تھا اور یہ ڈرون کیمرہ آ کے ہمارے سر کے عین اوپر کھڑا ہوا۔ ہم کچھ دیر تک بیٹھے ہوئے کیمرے کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کیمرہ ان لوگوں نے ہمارے اوپر کیوں کھڑا کیا ہے۔ اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ کیمرہ ہماری ویڈیو اور لوکیشن آگے دے رہی ہے اور ہمارے پیچھے آرمی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے ساتھ والے دوست کو کہا کہ باغو آرمی نے ہمیں معلوم کر لیا ہے۔ جب ہم اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور بھاگنے لگے تو ہر طرف سے ہمیں آرمی کے ٹینکوں نے گھیر لیا ہے۔ ہم 2 لڑکوں کو پکڑنے کے لیے ترک آرمی نے 8 عدد ٹینک ہمارے پیچھے چھوڑے ہیں۔ یقین مانیے اس وقت اسی صحرا میں ہم دونوں اتنی تیز دوڑے کہ بس گرنے والے تھے۔ جب ہم ایک طرف دوڑتے تو ایک ٹینک سامنے آ جاتا تھا، تو ہم دونوں دوسری طرف دوڑتے تو اس طرف دوسرا ٹینک سامنے آ جاتا تھا۔ ہم ادھر ادھر بہت زیادہ دوڑے، مگر ان کی ٹینکس وہ ٹینکس نہیں تھے جن کو چینج لگا ہوا ہوتا ہے۔
اور جنگ میں بڑی بڑی گولیاں فائر کرتی ہے، بلکہ یہ بختربند گاڑیوں کی طرح ٹینک تھے اور ان کو بڑے بڑے ٹائر لگے ہوئے تھے، اور اسی صحرا میں وہ اتنی تیز دوڑتے تھے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یقین مانیے اس دوران ہم نے ان ٹینکوں کے ساتھ یہ باغم باغ کھیلتے ہوئے ترک آرمی کو بھی تکایا اور خود بھی تک گئے۔ اتنے تک گئے تھے کہ بس گر کر مرنے والے تھے، مگر مزید اس لیے بھاگ رہے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ پکڑے جانے کی صورت میں ہمیں ان لڑکوں سے زیادہ مار پڑے گی جو پکڑے گئے تھے، کیونکہ ترک آرمی نے ہمیں روکنے کا حکم دیا اور ہم اس سے بھاگ گئے تھے۔ یہ ٹینکس لگاتار ہمارے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ اگر ترک آرمی ہمیں جان سے مارنا چاہتی تو ہم دونوں پر ٹینک چڑھا کر مار دیتی، مگر ان لوگوں نے ہم پر ٹینک نہیں چڑھایا کیونکہ وہ ہمیں زندہ پکڑنا چاہتے تھے، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ اتنے تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد پکڑے جائے۔ اور ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ ترک آرمی فائرنگ تو کرتی ہے مگر آپ پر گولی نہیں چلاتی، کیونکہ دن کو سینکڑوں لوگ اس بارڈر کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ڈائریکٹ شوٹ کرنے کا آرڈر نہیں ہے۔ اسی صحرا میں ہم لگاتار آگے کی طرف دوڑ رہے تھے اور یہ ٹینک ہمارے پیچھے، اور ترکی زبان میں لگاتار ٹینک میں لگے اس لاؤڈ سپیکر میں کچھ کہہ رہے تھے جو کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ترک آرمی کو بھی ہمیں بگانے میں مزہ آ رہا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم بھاگ نہیں سکتے۔ میرے ساتھ میرا دوست مجھ سے آگے دوڑ رہا تھا اور میں اس کے پیچھے، کیونکہ وہ وجود سے مجھ سے زیادہ طاقتور تھا۔ میں حد سے زیادہ تھک گیا تھا مگر اس کے حوصلے کو دیکھ کر میں بھی لگاتار دوڑتا رہا۔ جب ہم تھوڑا مزید دوڑے تو سامنے ایک پتریلا جگہ آیا۔ ہم اس کی طرف دوڑے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ٹینک اس پر آگے نہیں جا پائے گا۔ جب ہم اس پتھروں تک پہنچ گئے تو ہم اتنے تک گئے تھے کہ ہمارا رفتار بہت سلو ہو چکا تھا۔ ہمارے پیچھے آتا ہوا ٹینک رک گیا اور آرمی کا ایک جوان نیچے اتر کر فائرنگ شروع کرنے لگا، اور ٹینک کے اندر سے ایک فوجی لاؤڈ سپیکر میں ہمیں شاید بار بار کہہ رہا تھا کہ رک جائے۔ فائرنگ شروع ہوتے ہی مجھ پر کانسی لگ گئی اور رک کر لگاتار کانسنے لگا، مگر فائرنگ ہو رہی تھی تو میں ایک عام انسان کی طرح اپنا دل ہاتھ میں پکڑے ہوئے آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر میرا دوست اب بھی ویسے ہی اس سپیڈ سے دوڑ رہا تھا۔ وہ ابھی میرے قریب ہی تھا کہ اسی فائرنگ کے دوران اچانک گر گیا۔ جب میں اس تک پہنچ گیا تو آرمی نے اس کو پیر پر گولی ماری ہے۔ اب یہ غلطی سے لگ گیا ہے یا جان بوجھ کر شوٹ کیا گیا ہے، مگر اس کے پیر سے بہت زیادہ خون بہہ رہی تھی، اور جب میں نے یہ ہوندی کی تو اپنے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے لگاتار کانستا ہوا وہی گر گیا۔ صرف ایک سیکنڈ میں سب کچھ ختم ہونے کے کگار پر تھا۔ اس پر لگا موت چھو کر نکل گئی ہو، اور یہ بھی پتا ہے دوسری زندگی ملنا مشکل ہے، اس لیے زندہ رہنے کے لیے ہر کوشش کرنا ضروری ہے۔ ہمارے دلوں میں موت سے روبرو ہونے کا ڈر بیٹھ چکا تھا۔ سوکھا گلا، منہ میں کڑواہٹ، سانس کی کمی، گھبراہٹ اور حد سے زیادہ فکر، پر اصلی ڈر وہ نہیں جب گولی کسی کی جان لے، بلکہ تب جب گولی راہ چلتے دوست کو لگ جائے۔ پر جب تک یہ گیم چالو ہے ہمیں اپنے پیر ٹھکا کے رکھنے تھے، مگر ہمیں آرمی نے گھیر لیا ہے اور ہماری سانس مزید ہمارے ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس دوران میں دیکھ رہا تھا کہ ترک آرمی کے 4 فوجی جوان ہمارے پاس آئے، اور میرے دوست کو چیک کر لیا تو پتہ چلا کہ وہ زندہ ہے، مگر خون زیادہ بہہ جانے کی صورت میں شاید وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اسی دوران ایک فوجی نے مجھے 3 عدد لات مارے، مگر میرا دوست چونکہ زخمی تھا تو ان کا دھیان اس کی طرف زیادہ تھا، اور مجھے یہاں مزید مار نہیں پڑی۔ ان فوجی جوانوں نے اس کے پیر پر کوئی دوائی لگائی جس کی وجہ سے اس کا خون رک گیا، اور اس کو اٹھا کر ٹینک میں چڑھا دیا۔ وہ ٹینک بارڈر کی الگ سمت میں گیا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ اس کو ہسپتال لے کر جا رہے ہیں۔ اس دوران ایک فوجی آیا اور مجھے گریبان سے پکڑ کر دوسرے ٹینک میں پھینک دیا۔ وہ ٹینک اندر بہت بڑا تھا۔ میں جا کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ جب میں اس ٹینک کے اندر ارد گرد دیکھ رہا تھا تو یہاں اتنے بندوق، پستول اور جنگ کا سامان پڑا ہوا ہے کہ جیسے یہ ابھی جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ اس ٹائم ترک آرمی کے ساتھ اس ٹینک میں تھوڑا سا سفر کر کے بہت مزہ آیا۔ میں باہر دنیا نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر یہ سوچتے ہوئے خوش تھا کہ یہ لوگ مجھے کیمپ لے کر جا رہے ہیں۔ اس دوران ایک فوجی جوان مجھ سے پوچھنے لگا، وطن یعنی ملک؟ ہم پشتو زبان میں بھی ملک کو وطن کہتے ہیں۔ میں نے اس کو جواب دیا، افغانستان۔ اس نے مجھے اشارے سے گولی چلانے کے سٹائل میں کہا، طالبان۔ میں نے کہا، ہاں طالبان۔ وہ مجھے ترکی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا، مگر میں صرف اس کا ایک لفظ سمجھ گیا کہ طیب اردوان افغان یوک، یعنی ترکی کا صدر رجب طیب اردوان کی طرف سے حکم دیا جا چکا ہے کہ افغان مہاجرین کے لیے ترکی میں مزید کوئی جگہ نہیں، ان کو پکڑ کر واپس بھیج دیا جائے، اب چاہے وہ افغانستان سے ہو، پاکستان سے ہو، یا سوریہ یا کسی اور ملک سے تعلق رکھتا ہو، ہم اس کو پکڑ کر واپس بھیجیں گے۔ کچھ دیر کے لیے میں نے ٹینک میں سفر کی، پھر اچانک ٹینک رک گیا اور اس فوجی نے مجھے کہا، اتر جاؤ۔
جب میں ٹینک سے اتر کر ارد گرد دیکھنے لگا تو ان لوگوں نے مجھے واپس بارڈر پر لایا ہے اور پہاڑ کے اوپر جو بڑی عمارت کی شکل میں بنائی گئی چوکی تھی اس میں اتار دیا گیا اور ٹینک وہاں سے واپس اتر گیا۔ اس دوران ایک فوجی آیا اور مجھے اندر ایک کمرے میں لے گیا۔ جب میں دیکھا تو یہاں وہ باقی 3 لڑکے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے مجھ سے اشاروں میں پوچھ لیا کہ ہمارا دوست جو آپ کے ساتھ گیا تھا وہ کہاں ہے۔ میں نے اس کو اشارے میں جواب دیا کہ اس کو گولی لگ چکی ہے اور وہ شاید ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ ہم چاروں لڑکے اس کمرے میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ترک آرمی کس رویے سے پیش آئے گی۔ ہم یہاں 30 منٹ تک بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک فوجی آیا اور ہمیں کمرے سے باہر نکال دیا۔ وہاں بہت سارے فوجی جوان تھے، سب کی عمر لگ بھگ 23 سے 25 سال تھی، مگر یقین مانیے کہ سب کا باڈی فگر اتنا زبردست تھا، اتنے موٹے بازو، اتنے چوڑے سینے، چہرے سے لال، مگر اتنا غصہ کر رہے تھے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم پر خوف طاری تھا مگر ہمیں یقین تھا کہ ہمیں مار تو ضرور پڑے گی، مگر یہ امید دل میں رکھے ہوئے تھے کہ ترکی مسلم دنیا کو لیڈ کرتی ہے اور ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہمارے ساتھ مار پیٹ میں تھوڑی رعایت ضرور کرے گی۔ مگر اس دوران ہمیں معلوم ہوا کہ ترکی بارڈر پر ترک آرمی کے ساتھ جرمن آرمی بھی پڑی ہوئی ہے۔ یہ اس لیے کہ چند عرصہ پہلے شام میں بین الاقوامی قوتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زور آزمائی کی تھی۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے فلسطین پر دعویٰ بول دیا تھا۔ عراق امریکہ کے ہاتھوں تباہ ہوا، مصری حالات بھی آپ کو معلوم تھے، اور سوریہ پر ترکی نے چڑھائی کی۔ وہ جنگ آج بھی جاری ہے، جس کے بعد بہت سارے لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے تھے۔ اس وقت ترکی اور یونان نے یورپ کے کہنے پر اپنے بارڈر ان عربوں کے لیے کھول دی تھی، مگر ان عربوں کے ساتھ ساتھ ایشیائی ممالک پاکستان، انڈیا، افغانستان، بنگلہ دیش وغیرہ سے بھی بہت سارے مہاجرین ترکی اور یونان کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ ان دونوں ممالک میں ان مہاجرین کے لیے بڑے پیمانے پر کیمپ بنائے گئے تھے، مگر یہ لوگ یہاں تک محدود نہ رہے اور یورپی ممالک کی طرف سفر کرنے لگے، جس پر ان مہاجرین کو روکنے کے لیے یورپی ممالک نے ایک ایکشن پلان بلایا، اور اس میٹنگ میں یورپ کو بڑے پیمانے پر مہاجرین کی آمد کے خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے جرمنی کو حالات کنٹرول کرنے کا حکم دیا جا چکا تھا، جس پر جرمنی نے آسٹریا، یونان اور ترکی کے بارڈروں پر اپنے افواج بھیجے تھے۔ ترکی ایک خود مختار ملک ہے مگر ابھی تک وہ یورپ کے زیر اثر ہے، اور اس کے علاوہ ترکی میں مزید ہمت نہیں تھی کہ وہ مہاجرین کے اتنے بڑے سیلاب کو اپنے ملک میں پناہ دے سکے۔ تو افغان مہاجرین کی سیلاب کو روکنے کے لیے جرمن افواج کے علاوہ ترکی نے مزید 8000 افواج اس بارڈر پر ڈالے تھے۔ اس دوران ترکی بارڈر پر اس فوجی نے ہمیں کمرے سے باہر نکال دیا اور ایک قطار میں کھڑا کر دیا۔ ایک جرمن فوجی پلاسٹک کا ایک مضبوط پائپ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہمارے طرف آیا۔ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ہمارا خیر نہیں ہے۔ ایک ترک فوجی آگے بڑھ گیا اور ہماری تلاشی لے لی۔ اس دوران ہمارے پاس جو بھی چیز برآمد ہوا اس نے ہم سے لے لیا، مگر شکر ہے ہم سے کپڑے نہیں اتارے، کیونکہ میرا موبائل اور کچھ پیسے میں نے انڈرویئر میں چھپائے تھے، مگر تلاشی کے دوران آرمی کے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچی، اور باقی لڑکوں سے موبائل، پیسے سب کچھ لے کر اوپر تیل ڈال کر جلائے۔ ہمارے پاس بیگ بھی تھے اور بیگ میں کپڑے اور بہت سارا سامان تھا۔ ترکی آرمی نے یہ سارا سامان موبائلوں کے ساتھ جلا دیا۔ اس دوران ہم 4 لڑکے تھے اور ہم چاروں کی شکلیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے تھے، کیونکہ وہ افغانی پارسیبان تھے اور میرا شکل بالکل ان کی طرح تھا۔ وہ فوجی جس کے ہاتھ میں وہ پلاسٹک کا پیپ تھا، اس نے ہم میں سے ایک لڑکے کو اشارہ دیا کہ آگے آؤ۔ وہ لڑکا آگے بڑھا۔ پہلے اس سے پوچھ لیا کہ کون سے ملک سے تعلق رکھتے ہو۔ اس نے کہا افغانستان سے۔ اس فوجی نے اس کو کہا زمین پر الٹے منہ لیٹ جاؤ۔ وہ بیچارہ زمین پر الٹے منہ لیٹ گیا، اور ایک دوسرا فوجی آیا اور اس کے سر پر اپنا پیر رکھ دیا، اور اس فوجی نے اس بیچارے کو اس پائپ سے اتنا مارا کہ اللہ قسم میں نے اتنی سزا اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ بیچارہ اللہ کا نام لے کر چلا اٹھا تو اس کو خوب مارا۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا کہ ہم مسلمان ہیں، تو اس لیے اس کو اور بھی مار پڑی۔ مختصراً یہ کہ وہ بالکل کافر تھے۔ اگر آپ اللہ کا نام لیتے یا کلمہ پڑھتے یا کوئی اسلام سے اور ریلیٹڈ کوئی لفظ بولتے تو وہ آپ کو مزید مارتے۔ اس لڑکے کو ایک فوجی نے مارا، جب وہ تک گیا تو دوسرے کو بلایا، جب وہ بھی مارتے مارتے تک گیا تو تیسرے کو بلایا، حتیٰ کہ 3 فوجیوں نے نمبر وار اس بیچارے کو اس پیپ سے وجود کا ہر کونا کونا مار دیا۔ جب ان آرمی کو پتہ چلا کہ اس کے لیے اتنی مار کافی ہے تو اس کو کہا اٹھو۔ وہ بیچارہ زمین سے نہیں اٹھ سکتا تھا، تو اس کو 2 فوجی نے پیروں سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ پھر دوسرے افغانی لڑکے کو بلایا اور اس کو بھی یہ شدید سزا سہنا پڑا۔ پھر تیسرے کو بلایا، حتیٰ کہ میرا نمبر پہنچ گیا، مگر میں ان لڑکوں کو مار کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور مجھے اپنے نمبر کا شدید انتظار تھا، کیونکہ یہاں مجھے ڈبل سزا مل رہا تھا۔ ایک ڈر جو کہ ان لڑکوں کو مار کھاتے ہوئے دیکھ کر، اور دوسرا فوجیوں کے ہاتھوں، اور میرے دل میں یہ بھی خدشہ تھا کہ میں ان سے بھاگا تھا
اور یہ لوگ مجھے باقیوں سے زیادہ سزا دے گی۔ اس لیے جب 2 لڑکوں کو مار پڑی تو میں تیسرے سے آگے ہو گیا کہ پہلے مجھے مارے۔ ایک فوجی آگے بڑھا اور مجھے لات سے مارا کہ اپنے نمبر پر کھڑے ہو جاؤ۔ میں تیسرے لڑکے سے اس لیے آگے ہو گیا تھا کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ آخر میں پوچھیں گے کہ بھاگا ہوا لڑکا کون تھا۔ اگر پتہ چل گیا کہ وہ میں تھا تو یہ آرمی مجھے جان سے مار دے گی۔ خیر اسی دوران آخر میں جب میرا نمبر آیا تو ایک فوجی نے کہا آگے بڑھو۔ میں آگے بڑھ گیا۔ اس نے پوچھا کون سے ملک سے تعلق رکھتے ہو؟ اس وقت میں نے سوچا کہ اگر میں افغانستان بولوں تو مجھے ان لڑکوں کی طرح مار پڑے گی، اور اگر پاکستان بولوں تو ترکی اور پاکستان کی بڑی دوستی ہے، اس لیے مجھ سے تھوڑا رعایت ہو جائے گا۔ اور اس سے پہلے ان بارڈر پر ایسا ہی ہوتا تھا، اگر آپ پاکستان کا نام لیتے تو آپ کے ساتھ رعایت کیا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے میں نے اس کو جواب دیا کہ میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI تو دنیا کی نمبر 1 خفیہ ایجنسی ہے، تمہارے ملک میں تو امن ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شاباش، جلدی الٹے منہ زمین پر لیٹ جاؤ۔ جب میں الٹے منہ زمین پر لیٹ گیا تو ایک فوجی آیا اور میرے سر پر اپنا پیر رکھ دیا، اور دوسرے فوجی نے اس پائپ سے مجھے مارنا شروع کیا۔ جب اس سے میرے کاندھے پر پہلے ضرب پڑی تو آپ یقین نہیں کر پائیں گے کہ میں اتنے زور سے چلایا کہ اس پہاڑوں میں میری آواز گونج رہی تھی۔ اس دوران اس فوجی نے مجھے اس پائپ سے اتنا مارا کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ اس میں وہی حالات بیان کر سکوں۔ وہ اتنا طاقتور انسان جب تک گیا تو پائپ دوسرے کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اور اس نے مجھے پہلے سے زیادہ بہتر مارا۔ وہ مارتے مارتے اتنے تک جاتے کہ اس کی تیز تیز سانس لینے کی آوازیں دور کھڑا انسان بھی سن لیتا۔ جب دوسرا فوجی تک گیا تو تیسرے کو بلایا، اور اس دوران میں بار بار کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا، مگر اس کو اس کلمے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور اللہ کا واسطہ دینے سے اور زیادہ مارتا۔ اس دوران ان لوگوں نے مجھے اتنا مارا کہ مجھے اس کا مذہب معلوم نہیں تھا، اگر معلوم ہوتا تو میں اس کو مجبوراً اس کا واسطہ دیتا، کیونکہ وہ لوگ جو بھی تھے مگر اسلامی دنیا سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے۔ اور ایک ہماری غلطی بھی تھی جو کہ فوجیوں سے بڑے بارڈر پر ہم نے دعویٰ بول دیا تھا، تو اس کا نتیجہ اب ہم بھگت رہے ہیں۔ اس دوران باقی کے لڑکوں کو 3 فوجی نے مارا اور مجھے 4 فوجیوں نے مارا۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ میرے ملک کی ISI دنیا کی پاورفل خفیہ ایجنسی ہے، اور میرے ملک میں امن ہے تو مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان فوجیوں نے میرے ہاتھ اور پیروں کی ہڈیوں کے جوڑ بڑے زور زور سے مارے، اور یہ اس لیے کہ میں دوبارہ چلنے لائق نہ رہوں اور بارڈر پر دوبارہ اس طرح بھاگنے کی کوشش نہ کروں۔ ان لوگوں نے مجھے پہلے الٹا لٹا کر مارا، اور پھر سیدھا لٹا کر میرے گردن پر پیر رکھ کر میرا سینہ، میری پیٹ، میری ٹانگیں، حتیٰ کہ میرے وجود میں چہرے کے علاوہ ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جو ان آرمی نے مارا نہ ہو۔ اس وقت میرے چلانے کی آوازیں اللہ کے سوا جنات اور یہ آرمی سن رہی تھی، اور کوئی نہیں تھا کہ ہمیں ان سے چھڑا لیتے۔ وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ اپنے ہاتھ کے 5 انگلیاں کڑی کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جمع کرو۔ ہم 5 انگلیاں کڑی کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جمع کرتے، اور وہ برہم اس پائپ سے ہمارے انگلیوں کے ناخنوں پر ضرب دیتے تھے۔ جب ان آرمی نے ہمیں خوب مارا اور ان کو پتہ چل گیا کہ اب چلنے لائق نہیں ہے اور دوبارہ ان بارڈروں پر آنے کی غلطی نہیں کریں گے، تو انہوں نے مار پیٹ بند کی۔ ہم سب ایک طرف کونے میں مظلوموں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمیں حد سے زیادہ سردی لگ رہی تھی۔ ان لوگوں نے ہمیں وہاں سے اٹھا دیا اور ہمارے موبائلوں، پیسوں اور بیگوں سے جلتی ہوئی آگ کے کنارے بٹھا دیا کہ آؤ یہاں اپنی چیزوں کی جلتی ہوئی آگ کو ہاتھ پیر گرم کر لو۔ ہم جا کے اپنی موبائلوں کی جلتی ہوئی آگ کو ہاتھ پیر گرم کرنے لگے کہ ایک تر فوجی آیا اور اپنا پچھواڑا ہماری طرف کر کے اپنی تشریف کو ہاتھ سے ٹپ دینے لگا، اور کہا کہ جس مرد کی اولاد نے ترکی بارڈر کراس کر کے گزر گیا تو میں اپنا تشریف اس کو دے دوں گا۔ اس ٹائم میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس کے لیے میں واپس آؤں گا، تم تھوڑا انتظار کرنا۔ ہم تھوڑی دیر تک اس جلتی ہوئی آگ کو گرم ہوتے رہے، اور پھر ایک فوجی آیا اور ہم کو حکم دیا کہ اٹھو یہاں سے اور میرے پیچھے آؤ۔ ہم اس کے پیچھے جانے لگے تو وہ ہمیں اس بڑی چوکی سے نیچے اتارنے لگا۔ ہم خوش ہوئے کہ ہم کو رہا کیا جا رہا ہے، مگر وہ ہمیں اس جگہ لے گیا جہاں سے ہم ترکی بارڈر میں گھس گئے تھے، یعنی یہاں 2 چوکیوں کے درمیان 200 میٹر کا فاصلہ تھا۔ اس فوجی نے ہمیں حکم دیا کہ یہاں وہاں سے پتھر اکٹھا کرو۔ اب یہ لوگ 100 میٹر کے فاصلے پر ہماری مدد سے ایک چھوٹی سی چوکی بنا رہے ہیں۔ اس دن ترک آرمی نے 100 میٹر کے فاصلے میں ہم پر 2 چھوٹے چھوٹے بنکر بنا دیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے بعد چالداران بارڈر سے پرندہ بھی نہیں گزر سکتا۔ تقریباً دن کے 3 یا 4 بجے تھے کہ ہم نے یہ چوکیاں مکمل کی، اور ہمیں اس کام کی جگہ سے رہا کیا گیا، مگر ہمیں یہ بتایا گیا کہ جس راستے سے آئے ہو اسی راستے سے واپس جاؤ، اور ہم تم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر تم میں سے کسی نے پیچھے کی طرف دیکھا تو اس کو گولی مار دیا جائے گا۔ ہم جب رہا ہوئے تو ہم نے پیچھے نہیں دیکھنا تھا، بس ہمیں رہائی چاہیے تھی۔ ہم جب وہاں سے نکل گئے تو تھوڑا سا راستہ طے کر کے نیچے دیکھا تو یہاں بہت ساری مشینری کام میں مصروف ہے، اور ایک بہت اونچی دیوار بنا رہے ہیں۔
اور اس کے اوپر لوہے کی کانٹے دار جال بچھایا گیا ہے۔ یہ دیوار دونوں طرف سے بنایا جا رہا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ اگلے 1 مہینے میں اس کا کام مکمل ہو جائے گا، اور جس جگہ پر دیوار نہیں تھا ہم اس جگہ سے اندر گھس گئے تھے۔ جب ہم واپس آ رہے تھے تو ان لوگوں نے ہم پر اتنا ظلم کیا تھا کہ ہماری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم واپس ان کی طرف دیکھیں۔ جب ہم ایران بارڈر تک پہنچ گئے تو ایرانی آرمی اب ہمیں واپس ایران میں گھسنے نہیں دے رہی اور ہمیں بار بار واپس ترکی کی طرف بھگا رہے ہیں۔ 1 گھنٹے تک ہم نے ایرانی آرمی کے ساتھ یہ باغم باغ کا کھیل کھیلا۔ جب ہم ایرانی حدود میں داخل ہو جاتے تو ایرانی آرمی ہمارے پیچھے آ جاتی تو ہم ترکی حدود میں داخل ہو جاتے تھے۔ جب ہم نے بہت کوشش کی اور ہمیں پتہ چل گیا کہ ایرانی آرمی ہمیں گھسنے نہیں دے رہی تو ترکی حدود میں ایک پہاڑ پر چڑھے اور اس طرف اتر کر اس دیوار کے پاس پہنچ گئے جو ابھی بنایا جا رہا تھا، اور وہاں ایک ایسی جگہ سے ایران میں گھس گئے جہاں آرمی نہیں تھی، اور اس طرح ہم ایران میں واپس گھسنے میں کامیاب ہوئے۔ جب ہم نے ان پہاڑوں میں 1 گھنٹہ سفر کیا تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہماری ہابگاہ کون سی پہاڑ کے نیچے تھی، کیونکہ ہم نے ان پہاڑوں پر رات کے وقت گیم لگایا تھا۔ تھوڑے سے فاصلے پر جب ہم ایک پہاڑ پر چڑھے تو ہمیں نیچے اپنی ہابگاہ دکھ گئی۔ ہم جلدی اس پہاڑ سے اتر کر ٹھنڈ سے بچنے کے لیے اپنے خیمے میں گھس گئے۔ یہاں متین، رحمت، نعمان اور باقی ٹیم بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ لوگوں کا کیا صورتحال ہے، تو انہوں نے بتایا کہ 60-70 لڑکے سارے کے سارے پکڑے گئے تھے اور ہمیں ایرانی آرمی نے مارا بھی، مگر ہم چونکہ حد سے زیادہ تھے تو اس وجہ سے ہر لڑکے کو کمر پر 6-7 ضرب پڑے، یعنی وہ لوگ زیادہ تھے اور تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو مار کم پڑی تھی۔ اس دوران ہمارا ڈنکر آیا اور کہا کہ ترکی فوجی کا ہاتھ تو آپ کے پکڑنے کا اطلاع مجھ تک پہنچ گئی تھی۔ میں آپ لوگوں کے پیچھے ابھی تک گھوم رہا تھا، مگر شکر ہے آپ لوگ خود پہنچ گئے۔ میں نے دل میں کہا کہ شکر ہے آپ کے ہاتھوں نہ لگے ورنہ آپ نے تو ہمارے پیچھے چور بھیجنے تھے۔ رحمت نے مجھے کہا کہ واپسی آتے ہوئے ہمارا سامنا 9 عدد چوروں سے ہوا تھا۔ ان کے پاس بڑی بڑی چوریاں تھی۔ ان لوگوں نے ہم پر چوریاں نکالی، مگر ہم چونکہ تعداد میں زیادہ تھے تو ان پر پتھر برسانے لگے اور اس طرح ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ ہمارا ڈنکر ہمیں کہہ رہا تھا کہ آج رات آپ لوگوں کو دوبارہ گیم پر نکالا جائے گا، مگر ہمیں اتنی شدید مار پڑی تھی کہ ہم دوبارہ گیم لگانے لائق نہیں تھے۔ ہم سب نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ہم تہران واپس چلتے ہیں مگر گیم نہیں لگائیں گے، اور ہم نے مل کر ایجنٹ کو فون کیا کہ ہم مزید گیم نہیں لگانا چاہتے، لہٰذا ہمیں بارڈر سے واپس اتارا جائے۔ اس دوران ہم ایجنٹ کے ساتھ آدھے پیسوں پر رضامند ہوئے اور ایجنٹ نے ہمارے ڈنکر کو کال کر کے اوکے دے دیا کہ میرے گیم کے لڑکے کل واپس بارڈر سے اتار دیا جائے۔